اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. جو اپنے دل کو صاف رکھتا ہے بڑے بڑے تہجد گزار اس کو نہیں پکڑ سکیں گے، بڑے بڑے عمل والے اس کو نہیں پکڑ سکیں گے. ایک واقعہ یاد آ گیا، سنا دوں کہ ٹائم آپ کا پورا ہوگا ہمارا؟ اچھا، میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. تو ایک صحابی اندر آئے، ہاتھ میں جوتا، پاؤں میں داڑھی میں پانی، وضو کا. اگلے دن آیا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی آدمی انٹر ہوئے. اگلے دن آیا، اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی آدمی 3 دن مسلسل. اس محفل میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص. یہ صحابہ میں، جہاں تک میں نے صحابہ کی سیرت پڑھی ہے، سب سے زیادہ عبادت والے شخص. ان کے لیول کا ایک آدمی نہیں. ساری رات نفل، سارا دن روزہ، اور دن رات میں ایک ختم قرآن. یہ ان کا عام معمول تھا. شادی والی رات، شادی کی رات، شادی ہوئی، بیگم آئی، اتنے فرض نمازاں بھول جاندی ہیں 3 دن پہلے ہی. صبح ابا نے پوچھا بیٹا رات کیسے گزری؟ کہا جی الحمدللہ نفلوں میں گزری. تیرا ستیاناس، او میں تیری شادی نفلوں واسطے کی تھی. جا کے اللہ کے نبی کو شکایت لگائی. یہ اس مزاج کے نوجوان تھے. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے. سارا جو ٹائم کا گراف ہے وہ تو سارا میں نے پر کیا ہوا ہے. رات ساری تہجد ہے، دن کو روزہ ہے، ایک ختم قرآن ہے. تو اس کے پاس 25 گھنٹے ہیں، مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے. جو اس کو 3 دن جنت کی بشارت. ان کے پاس پہنچ گئے. چاچا آپ کے پاس کچھ دن گزاروں؟ ذرا ابا ناراض ہیں. کہا ہاں بیٹا آؤ. ذرا وہ ادھیڑ عمر تھے، ڈھلی عمر تھی. عشاء پڑھتے ہی چادر اوپر لی اور سوراخ کر کے لیٹ گئے. ہن ویکھو بزرگ کی کر دیں. اور یہاں آنکھ رکھے 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 وہ تشریف لائے، اللہم بسمک اموت و احیا. او گئے. جوں ستے فجر دی اذان تے اٹھ کے بیٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. ان کو تو کرنٹ لگا کہ اس بندے تا 2 نفل نہیں پڑے تے جنت دی بشارت کتھوں لب گئی. میری ساری رات سجدیاں چ لگ جاندی ہے. وہ پریشان ہو گئے. ان کا اچھا میں کل دیکھوں گا، شاید کل کی رات کچھ دکھائیں. کل کی رات پھر انہیں چادر ایسے کی اور دیکھنا شروع کیا، اور انہیں آ کر اللہم بسمک اموت و احیا سرانے پہ سر رکھا اور او گئے. فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی. پھر اور پریشان ہو گئے. اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتا تھا. تیسری رات کا میں دیکھوں گا. تیسری رات دیکھا تو وہی کام، 2 نفل نہیں پڑے. وہ پھٹ پڑے. کہنے کہ چاچا سچی بتاؤں، میں نے 3 دن تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنی. میری گھر کوئی لڑائی نہیں تھی، میں دیکھنے آیا تھا تو کیا کرتا ہے. چاچا تو تا ساری رات ستا رہ جانا، تینوں جنت کیوں لب گئی؟ ان کا بیٹا جو تو نے دیکھا ہے یہی ہے اور کچھ نہیں. اب نہ تو نبی کی بات کو غلط کہہ سکتے ہیں، وہ تو حق اور سچ ہے. لہذا نہ وہ بات ہضم ہو رہی کہ وہی بندہ ساری رات ستا پہ ہوئے تو ستیاں جنت لب جاوے، یہ بھی اوکھا جا کم. تو ایسے نا ماٹھے چل پڑے، بے یقینی کی کیفیت. تو انہیں پیچھے سے بولا بھتیجے ادھر آ، اب تمہیں اندر کی راز کی بات بتاتا ہوں. یہ یہاں ہاتھ رکھا، کہنے یہ دل ہے نا، یہ اس میں دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت کوئی نہیں. اور اللہ جب کسی کو کوئی دولت نعمت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا. اب ان کا باڈی ریاکشن دیکھنا. کہنے لگے ہذا ہوا یہ ہے.
یہ ہے، ایک دم اچھلے، ہاذا ہوا، یہ ہے جس نے تمہیں زندہ جنتی بنا دیا، دنیا میں جنتی بنا دیا۔ پھر کہنے لگے پر یہ کرے گا کون؟ اتنی بڑی عبادت والا بندہ کہ یہ کرے گا کون؟ ایک میٹھا وہ میرے بھائیو، انسان اپنی نیچر نہیں بدل سکتا، وہ ٹورانٹو میں رہے یا وہ چارڈ میں رہے یا وہ کیمبو۔ میں تو ان صحراؤں میں پھرا ہوں، زندگی کا خوفناک نقشہ دیکھا ہے، ہزاروں سال پرانی زندگی۔ انسان اپنی نیچر میں میٹھے بول کا محتاج ہے اور کڑوے بول کا زہر برداشت نہیں کر سکتا۔ سانپ کے زہر کا علاج موجود ہے، کڑوے بول کا علاج موجود کوئی نہیں ہے۔ تو ان سب مستورات سے اپنے آپ سے کہتا ہوں، ہم اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لیں، خاص طور پر رشتوں کے آگے، ماں باپ کے آگے، بیوی کے آگے، بیوی خاوند کے آگے، اولاد ماں باپ کے سامنے، ماں باپ اولاد کے سامنے۔ اپنی اولاد کو بھی عزت دو۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، وہ لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی۔ بہت سے بچوں کی نافرمانی میں ماں باپ کو دخل ہے، شدت، زبردستی، سختی۔ میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے، بس فاطمہ کمرے میں گھر میں تشریف لاتی ہیں، میں باپ ہوں، میں بیٹھا ہوں، بیٹھا رہنا چاہیے، لیکن آپ یوں کھڑے ہوتے، فاطمہ داخل ہوئی، آپ کھڑے ہوتے، وہیں نہیں کھڑے ہوتے، آگے بڑھتے تھے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اور یوں چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے آ کر ان کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کے دکھایا۔ ہم تو اولاد کو اپنی ملکیت سمجھ کے رگڑا دے دیتے ہیں، وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ رشتوں میں زبان کا استعمال، تعلق میں زبان کا استعمال، یہ انسان کو اونچا اور نیچا کرنے والی بہت بڑی چیز۔ اس لیے جب کبھی غصہ ہو چپ ہو جاؤ، بولنا نہیں۔ غصے میں آدمی صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، غصے میں صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، باقی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ غصے میں وہ صحیح بول سکے، لہذا چپ ہو جاؤ، گزرنے دو لہر کو، اس کے بعد جو کہنا چاہتے ہو کہو، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میرے بھائی بہنوں، یہ سب کچھ آگے میرے رب نے نظام بنایا ہے، اس میں سے مجھے آپ کو گزرنا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں موقع دیا ہے کہ ہم یہاں وہ کر دیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں سب سے بڑی دولت دی، سب سے بڑی نیکی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب سے دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، اللہ نے ہمیں اس سے نوازا۔ سب سے بڑا کفر اور شرک اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے اس کا انکار، اس کی ذات کا شریک ٹھہرانا۔ یہ سب سے بڑا اس کی ذات کا انکار، اس کی ذات میں شریک کو ٹھہرانا۔ یہ سب سے ایک بدو آ کے نا بیت اللہ کو پکڑ کر کہنے لگا یا اللہ لم نعصک فیما فی احب الاشیاء الیک، یا اللہ جو چیز تجھے سب سے پسند ہے نا، انا اطعناک فی احب الاشیاء الیک، جو چیز تجھے سب سے پسند ہے نا وہ ہم نے تیری مان لی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وَلَمْ نَعْسِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ، اور جو تجھے جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے یا اللہ اس کو بھی ہم نے دور کر دیا، شرک اور کفر، فَاغْفِرْ لَنَا فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، اس کے درمیان ہماری کچھ لچ گچے معاف کر دے۔ تو اللہ نے ہم پر کرم کیا، اس نے ہمیں ایمان کی دولت بخش۔ کفر سے ایمان میں آنا کوئی آسان کام ہے۔ ہماری جماعت تھی سوات میں، ایک نوجوان سے بات ہوئی تو سنتا رہا، پھر کہنے لگا معاف کیجئے میں ہندو ہوں، مجھے پتہ ہے میرا مذہب کچھ نہیں ہے، پتھر کی پوجا ہے، اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑیں گے اور میں اکیلی جان ہو جاؤں گا اور کوئی مسلمان مجھے سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو مجھے پتہ ہے میں غلط ہوں، میں بندھن میں جکڑا ہوا،
تو اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں بڑے امتحان میں نہیں ڈالا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ آگے آسان ہے مسئلہ، چند عبادات ہیں، کوئی زیادہ تو نہیں ہے، 5 وقت نماز ہے، کیا مشکل ہے؟ 1 لوٹا پانی 10 منٹ چاہیے نماز کے لیے۔ روزہ سال کے بعد ہے، اس میں بیمار کو گنجائش ہے، مسافر کو گنجائش۔ حج اور زکوٰۃ مالدار کے لیے، غریب کے لیے نہیں ہے۔